الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فتح مکہ کے باب میں ہم لوگ اسٹڈی کر رہے تھے، اور فتح مکہ میں میرے خیال میں 5 لیکچر شاید ہو چکے ہیں. یہ 6واں لیکچر ہے، یا 6 ہو چکے ہیں، یہ 7واں لیکچر ہے. تو یعنی فتح مکہ کے جو اصل واقعات ہیں وہ تو ہم نے یعنی 2 یا 3 لیکچر میں ہی کمپلیٹ کر لیے تھے. لیکن اب جو متفرق واقعات فتح مکہ کے فوراً بعد ہو رہے ہیں، یعنی مکے کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہیں، اسی زمانے میں بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں. کئی لوگوں کے قبول اسلام کا واقعہ ہو رہا ہے نا. تو اور پھر کئی قبائل کو زیر بھی کیا گیا. اس کے بعد پھر کئی جو بت شکنی کی مہم تھی، یعنی آئیڈل جو بڑے بڑے تھے آئیڈلس، ان کی بریکنگ کی مہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کی کمانڈرشپ میں بھیجی تھی، ان کا بھی تذکرہ ہم نے کیا تھا. پھر آج جو ہم خاص طور پہ 3 سے 4 اسٹوری پڑھیں گے وہ فتح مکہ کے امیڈیٹلی بعد. میں نے جیسا بتایا کہ کچھ ہی ہفتوں میں 2000 سے زیادہ لوگوں نے قبول کیا اسلام کو، ہے نا. اور اس کے بہت سارے اسباب تھے. انشاءاللہ اس پہ بھی کچھ روشنی ہم نے پہلے ڈال رکھی ہے اور کچھ آگے بھی ڈالیں گے. تو انہی میں سے خاص جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے کچھ کی اسٹوری پہلے بھی آ چکی ہے. یعنی سب سے امپورٹنٹ جو مکہ کا شخص تھا وہ ابو سفیان تھا. اس کے قبول اسلام کی اسٹوری جو ہے وہ پہلے آ چکی ہے. تو اس کے قبول اسلام کے بعد یعنی بڑے لوگوں میں جن کا نام آتا ہے وہ سہیل ابن عمر کا نام آتا ہے نا. سہیل ابن عمر کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جن کو خطیب قریش کہا جاتا تھا. یہ بہت ہی بہترین خطابت کی اور اسپیکنگ کی صلاحیت بہت زیادہ اچھی رکھتے تھے. بہت سمجھدار قسم کے آدمی تھے. اور صلح حدیبیہ کے موقع پہ قریش کی طرف سے انہوں نے ہی جب لیڈ کیا اور ڈیلیگیٹ بن کے آئے ہیں تو صلح جو ہے وہ کامیاب طریقے سے ہو پائی ہے. ورنہ اس سے پہلے کئی لوگ آئے تھے. جیسے آپ کو یاد ہوگا صلح حدیبیہ کے کانٹیکس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ کئی حضرات جو ہیں وہ اہل قریش کی طرف سے، مکہ والوں کی طرف سے آئے تھے، لیکن کسی نے بھی کامیاب طور پہ اس صلح کو یعنی اس صلح کی جو پوائنٹس تھے اس پہ اتفاق کوئی بھی کامیاب طریقے پہ نہیں کر پایا تھا سوائے سہیل ابن عمر کے. تو سہیل ابن عمر اس یعنی سمجھداری، سوجھ بوجھ وغیرہ کے لیے بھی نون تھے دنیاوی اعتبار سے. ٹھیک ہے، سیاسی سمجھ بصیرت وغیرہ بھی اچھی رکھتے تھے. دوسری یہ کہ ان کے دونوں بیٹے اسلام قبول کر چکے تھے. عبداللہ جو ان کے بڑے بیٹے تھے، اور چھوٹے جو ہے وہ ابو جندل. ابو جندل ہی وہ صحابی ہیں. عبداللہ تو پہلے ہی ہجرت کر کے وہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا کے وہاں سے چلے آئے تھے مدینہ. لیکن ابو جندل وہ ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھاگ کے آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا کیمپ جو تھا حدیبیہ کے مقام پہ، وہاں یہ لوگ پہنچے ہیں. یعنی یہ پہنچے تھے ابو جندل، اور پھر ان کو جو ہے صلح کی نکات کے تحت واپس بھیجا گیا تھا، ہے نا. تو وہ وہاں ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا. تو انہی کے 2 بیٹے عبداللہ اور ابو جندل یہ اسلام قبول پہلے ہی کر چکے تھے. تو سہیل ابن عمر کے بارے میں بھی کچھ پڑھیں گے آج، ان کے قبول اسلام کے بارے میں. صفوان ابن امیہ کے بارے میں بھی. صفوان ابن امیہ کون ہے؟ یہ امیہ کا بیٹا تھا، یعنی امیہ کا بڑا بیٹا رئیس زادہ تھا، بہت بڑا اور بہت رسوخ والا، بہت پاورفل اور بہت پیسے والا آدمی تھا. میں آپ کو اگر یاد ہو تو حضرت عمیر کو اس نے ہی تیار کر کے، یعنی بدر کے بعد یہ اور عمیر جو ہیں آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ بدر میں تمام بڑے بڑے سرداران جو مارے گئے تو ان کے بدلہ لینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ضروری ہے. تو عمیر کو تیار کر کے اس نے ہی بھیجا تھا. اور وہ عمیر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہاں جو واقعات ہوئے اس کے تحت وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اور اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم نے اس پچھلے موقع پہ بیان کی تھی، جب وہ بدر کے بعد کے انسیڈنٹس کو ہم نے پڑھا تھا تو وہاں بیان کیا تھا کہ عمیر نے کس طرح جو ہے اسلام قبول کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور یعنی عمیر اور صفوان کے بیچ میں ہوئی گفتگو جو ہوئی تھی اس کو ہو بہو بیان کر دیا تھا، جس کو کسی اور نے نہیں سنا تھا. یہ دیکھ کے اور یہ سن کے جو ہے عمیر اسلام قبول کر لیتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دے دی تھی. پھر صفوان ابن امیہ جو تھا وہ یعنی تھوڑا ریاست پسند آدمی تھا. یعنی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو، جس طرح ابو سفیان کے اندر بھی یہ چیز کم سے کم دور جاہلیت میں تو تھی کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کے سامنے آڈینس ہو، ان کی لوگ باتیں مانیں، ان کے سامنے کھڑے ہوں. یہ سب ایٹریبیوٹس ایسے ہیں جن کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کفر میں اپنی زندگی گزار چکا ہے یا گمراہی میں بھی اور دوسری یعنی اسلام سے دور اپنی زندگی گزار چکا ہے
تو یہ برائیاں تو دھیرے دھیرے کر کے نکلتی ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلی بار ہی انسان اسلام قبول کرے اور بالکل ہی پہلے دن سے ہی اس کے اندر سے جو شخصی برائیاں ہوتی ہیں، جو انسانی سطح پہ برائیاں ہوتی ہیں، جو انسان کے کردار میں کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ ایک دن میں ختم نہیں ہوتی. عقیدے بھلے بدل سکتے ہیں ایک دن میں، لیکن یہ برائیاں ایک دن میں نہیں ختم ہو جاتی، یا اچھائیاں ایک دن میں پیدا نہیں ہو جاتی. اسی لیے اسلام میں تربیت کا پورا ایک نظام ہے، پورا ایک طریقہ ہے. تو باوجود اس کے کہ یہ برائیاں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برائیوں کو درگزر کر کے اسلام قبول یعنی لوگ اگر یعنی راغب ہوتے تھے تو آپ اسلام لوگوں کا قبول کرتے تھے، ہے نا. تو اس میں سہیل ابن عمر کے بعد صفوان ابن امیہ کا بھی واقعہ پڑھیں گے. پھر اکرمہ کون ہے؟ اکرمہ جو ہے وہ ابو جہل کے بیٹے. یہ سب سے بڑا جو سردار ہے، سب سے بڑا دشمن جو ہے اسلام کا، جس نے پوری زندگی جو ہے اسلام کے خلاف لڑنے میں لگائی، یہاں تک کہ اسلام کے خلاف بدتر سے بدترین چال جو تھی، اور سب سے زیادہ ایکٹیو کوئی شخص ہوتا ہے سیرت کی کتابوں میں، سرسری طور پہ پڑھنے والے کو بھی یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ وہ ابو جہل. لیکن اس کا بیٹا، اس نے بھی اسلام قبول کیا، اکرمہ، اور بعد میں بہت اچھے مسلم سپاہی اور اسلامی سپاہی بنے اور جہاد وغیرہ میں بہت حصہ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی. ٹھیک ہے. یرموک میں جب رومیوں سے لڑتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں یہ شہید ہوئے تھے. تو اکرمہ کے قبول اسلام کی بھی سٹوری پڑھیں گے. پھر ہم ابو قحافہ جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابا، ان کے قبول اسلام کی بھی سٹوری جو ہے پڑھیں گے. اور موقع ملا تو حضرت فضالہ کے بھی قبول اسلام کی سٹوری. یہ 4-5 سٹوریز آج ہم کور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سہیل ابن عمر کی. سہیل ابن عمر نے جب دیکھا کہ مکہ فتح ہو گیا ہے اور یعنی ہر طرف اسلام کا غلبہ ہو گیا، اور دیکھو کردار سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن بھی متاثر ہوتا تھا. اس سے کوئی یعنی وہ کسی کے ذہن میں بھی یہ شبہ نہیں ہوتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات ایک بار کہہ دیں تو اس کے خلاف نہیں کہیں گے، نہ اس کے خلاف کریں گے. ٹھیک ہے. یہ سب سے مضبوط دعوت جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ تھی. یعنی آپ کی شخصیت اور کردار اور آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی زبان سے بدترین دشمن بھی متاثر ہوتا تھا، اگرچہ وہ عقیدے کے فرق کے بنا پہ اور نظریات کے اختلاف کے بنا پہ اور سیاسی اختلاف کے بنا پہ شدید جنگیں بھی کرتے تھے، لیکن کسی کے دل میں ادنا سا بھی شبہ نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ دیں اور اس کے برخلاف کریں. اس سے ایک بہت امپورٹنٹ بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ دعوت و تبلیغ میں کردار کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے. اور ہم لوگ کردار اور اخلاق کو بہت محدود معنی میں سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس مسکرا کے کسی سے مل لیے، ان کے تہواروں میں جا کے ان کو مبارکباد دے دیں، ہے نا، اور جو ہے وہ ان کے ساتھ میٹھے چار بول لیے بناوٹی، تو یہ اچھا اخلاق ہے. ان میں سے کوئی بھی چیز اچھے اخلاق کی پہچان نہیں ہے. اچھا اخلاق اور اچھا کردار وہ چیز ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ کے ہمیں سمجھ میں آتی ہے. یعنی اگر کوئی پوچھے کہ اچھا کردار اور اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم 4 گھنٹے تک اس فلسفے کو بیان کریں کہ اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالکل اچھے اخلاق کا فزیکل مینیفیسٹیشن ہے نا. تو اچھا کردار اور بلند اخلاق جو ہے یہ سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ دشمن کے دل میں بھی ذرا سا بھی شبہ نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بولیں گے وہ غلط بولیں گے. یہ کتنی بڑی شہادت ہے اس بات کی کہ کتنا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے انسان کے کردار کا تبلیغ میں، دعوت میں. اور کردار اور اخلاق مسکرا کے 2 نقلی میٹھے بول لینے کا نام نہیں ہے، اور لوگوں کو کھانے پہ بلا لینے کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اخلاق اور کردار بہت تفصیلی چیزیں ہیں، موقع نہیں ہے وہ یہاں پہ بتانے کا. تو سہیل ابن عمر وغیرہ سب جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا، اور جب فتح ہو ہی گئی تو اب چونکہ یہ تصور بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جب اہل کفر کی زور ٹوٹ جاتا ہے، ان کی شوکت ختم ہو جاتی ہے، تو جو بیریئرز ہوتے ہیں نا اسلام کی راہ میں، وہ بیریئرز ختم ہو جاتے ہیں. یعنی اب حق جو ہے زیادہ صاف اور شفاف طریقے سے لوگوں کو دکھنے لگتا ہے. تو سہیل ابن عمر نے بھی جب یہ دیکھا اور ہوا کا رخ سمجھ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور اخلاق وغیرہ سے وہ پہلے بھی متاثر تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے گھر میں داخل ہوئے، دروازہ بند کر لیا اور اپنے بیٹے عبداللہ کو بلوا بھیجا. کہا کہ عبداللہ میرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگو، یعنی امن طلب کرو، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا. اچھا، امن اگر کسی نے پہلے طلب کر لیا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر وہ بھاگتی حالت میں پکڑا جائے یا دشمنی کرتے ہوئے پکڑا جائے یا جنگ کی حالت میں پکڑا جائے تو ظاہر ہے کہ قتل کرنے کا امکان رہتا ہے، قید ہونے کا بھی امکان رہتا ہے. لیکن اگر پہلے سے امن طلب کر لیا جائے تو ان چیزوں کا امکان ختم ہو جاتا ہے نا. دوسری نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ سہیل ابن عمر وہی شخص ہے جو سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آگے رہے ہیں. یعنی ناٹ دی موسٹ بٹ ون آف دی موسٹ. ٹھیک ہے.
خود فرماتے ہیں، انہی کی روایت میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ اپنے گزشتہ سلوک کو یاد کرتا تو مجھے نظر آتا کہ مجھ سے زیادہ بدسلوک اور مجھ سے زیادہ برے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں حدیبیہ کے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح پیش آیا، کوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی توہین سے پیش نہیں آیا تھا۔ صلح حدیبیہ کی ساری تخطیط اور پلاننگ وغیرہ میں نے کی تھی، ہے نا، اور ایسی شرائط لگائی تھیں کہ جس سے مسلمانوں کو ظاہری طور پہ نقصان پہنچے، ہے نا، یہ سارا کام میں نے کیا تھا۔ بلکہ جب بھی قریش کوئی دشمنانہ کارروائی کرتے تو میں ہمیشہ ساتھ رہتا، اور جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بات آتی تو میں آگے رہتا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتوں کے بعد خود فرماتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کرنے کی صلاحیت جو تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ جب میرے بیٹے عبداللہ ابن سہیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ سہیل ابن عمر کو امان دیتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وآمن بأمان اللہ فلیظہر، کہ ہاں بالکل میں سہیل ابن عمر کو امان دیتا ہوں، اور ان کو چاہیے، اللہ تعالیٰ کے امان میں سے امان دیتا ہوں، اور ان کو چاہیے کہ ظاہر ہوں، ہے نا، چھپے نہ رہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے لوگوں سے ارشاد فرمایا من لقی سہیل، یعنی جو تم میں سے کوئی شخص اگر سہیل سے ملتا ہے فلا یشد النظر الیہ، تو اس کو چاہیے کہ تیکھی نگاہوں سے بھی اس کو نہ دیکھے، ہے نا، سخت نگاہوں سے بھی اس کی طرف جو ہے رخ نہ کرے۔ فلیخرج، تو سہیل کو چاہیے کہ میرے سامنے آئے، ظاہر ہوں اور میرے سامنے آئے۔ فلعمری، میری عمر کی قسم، یہ عربوں میں محاورہ تھا، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کی قسم کھا رہے ہیں، بلکہ یہ ایک طریقہ تھا۔ اب یہ اردو میں کوئی بہتر تعبیر نہیں ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ عمر کی قسم، لیکن اس سے مراد عمر کی قسم نہیں ہے، بلکہ یوں کہنا ہے کہ میری عمر کی لمبائی کا واسطہ، یہ عربوں میں ایک طریقہ تھا بات کرنے کا، ہے نا، یقین کے ساتھ کسی بات کو کہتے تو اسی طرح کہتے کہ ان سہیلا لہ عقل و شرف وما مثل سہیل جہل الاسلام، کہ بے شک سہیل کے اندر عقل اور فطانت و ذہانت ہے اور شرف ہے، نوبیلٹی ہے۔ وما مثل سہیل جہل الاسلام، اور سہیل جیسے عقلمند انسان کو اسلام سے غافل رہنا، اسلام سے جاہل رہنا، اسلام سے اگنورنٹ رہنا، یہ بالکل روا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَأَىٰ مَا كَانَ يُوضَعُ فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِنَافِعٍ، اور سہیل نے اپنی ساری کوششوں کے بعد یہ جان لیا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو بھی کرنا چاہیں، کوئی بھی چیز ان کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ یہ بات جب عبداللہ نے سنی، عبداللہ ابن سہیل جو ان کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے جا کے اپنے والد کو بیان کر دی۔ تو خود فرماتے ہیں کہ جب یہ بات سنی تو کہا کہ اللہ کی قسم، محمد جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی تمام لوگوں سے زیادہ وفا کرنے والے اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ یہ اس وقت کا حال ہے، یہ ان دشمنوں کی گواہی ہے جن کی پوری زندگی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گئی۔ یہ ان دشمنوں کی گواہی ہے جن کے بال سفید ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ لڑتے ہے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے خیالات رکھتے ہیں۔ چنانچہ اس طرح کے الفاظ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کے الفاظ کا سہیل ابن عمر پہ بہت اثر ہوا، اور سہیل ابن عمر نے فوراً تو اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امان کے ساتھ جو ہے مکہ میں رہے، لوگوں کے سامنے آنا جانا کرتے رہے، اور 6 مہینے تک مسلمانوں کے درمیان رہنے کے بعد، 6 مہینے تک مکہ کے ماحول میں رہنے کے بعد، حنین کی جنگ کے لیے جب نکلتے ہیں تو حنین کی جنگ میں وہ جعرانہ کے مقام پہ پہنچ کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ جعرانہ کا مقام یہ ہے جو یعنی جیسے آپ میں سے جن لوگوں نے عمرہ یا حج کیا ہوگا تو یعنی جب حدود حرم میں داخل ہوتے ہیں اور احرام وغیرہ پہنتے ہیں تو ایک تو مسجد عائشہ سے کرتے ہیں زیادہ تر لوگ، کچھ لوگ جعرانہ سے بھی کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح کا حدود حرم، وہاں پہنچ کے جو انہوں نے یعنی 6 مہینے تک یہ اسی تذبذب میں رہے۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان دے رکھا تھا، اور یہ مسلمانوں کے اخلاق سے، کردار سے، ان کے بیچ میں رہنے سے ان کے اوپر جو اثر ہوا، اس کے نتیجے میں بالآخر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس سے ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جب اسلام غالب ہو تو مشرکین اور کفار کا مسلمانوں کے بیچ میں رہنا جو ہے ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن جب اسلام مغلوب ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو مسلمانوں کے اوپر اہل کفر اور اہل شرک کی رسوم رواج وغیرہ کا اثر پڑتا ہے نا، ان کے عقائد، ان کے خیالات وغیرہ کا، ان کے نظریات کا اثر پڑتا ہے۔ تو مسلمان جب مغلوب ہوتے ہیں تو اہل شرک اور اہل کفر کے ساتھ رہنے کا نقصان اٹھاتے ہیں، ہے نا، نقصان ہوتا ہے ان کے عقیدے پہ بھی، ان کے یعنی خیالات پہ، ان کے رسم و رواج پہ، ساری چیزوں کے اوپر۔ لیکن جب مسلمان غالب ہوتے ہیں، ڈومیننٹ ہوتے ہیں، پاورفل ہوتے ہیں،
تو اہل کفر جب ان کے درمیان رہتے ہیں تو اس سے اہل کفر کو فائدہ پہنچتا ہے، اسلام کی صحیح سچی سیدھی سادھی تعلیمات جو ہے ان تک پہنچتی ہے اور ان کا دل جو ہے اس کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا واقعہ سہیل ابن عمر کے قبول اسلام۔ اچھا، سہیل ابن عمر وغیرہ کے بارے میں آتا ہے، یعنی علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ سہیل ابن عمر جو ہے تہجد بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے اسلام جب انہوں نے قبول کر لیا، اور قرآن پاک پڑھ کے بہت زیادہ روتے تھے، ہے نا۔ اور جنگ یرموک میں جب رومیوں سے جنگ ہو رہی تھی تو لشکر کے ایک بہت بڑے حصے کے وہ لیڈر تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیڈرشپ اسکل کچھ لوگوں میں اسلام سے پہلے ہوتی ہے، اسلام لانے کے بعد جو ہے ان کو پریفرنس زیادہ دیا جاتا ہے نا۔ کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ اصل میں صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں۔ اسلام ڈسٹرکٹیو آئیڈیولوجی کا قائل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمام لوگ جو حکومت میں رہیں اور تمام لوگ جو پاور آف اتھارٹی میں رہیں، جب اسلام آئے تو ان سب کو ذلیل کر کے زیر کر دے، اور بالکل نئی جنریشن جن کو کچھ بھی نہیں آتا ہے کرنے، ان کو ساری پوزیشن آف اتھارٹی پہ بیٹھا دیا جائے۔ کیونکہ یہ سارے جو انتظام بات ہوتے ہیں حکومتی سطح پہ، سیاسی سطح پہ، یہ سب تجربے درکار کرتے ہیں، یہ سب ایکسپیرینس چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسلامی ہسٹری میں، اسلامی تاریخ میں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کے طریقہ کار میں، انہوں نے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے ان کو ان کی پوزیشن آف اتھارٹی پہ قائم رہنے دیتے ہیں۔ یعنی اسلام اس طریقے ریولوشن کا قائل نہیں ہے جو سوویت یونین میں یا دوسری بہت سارے علاقوں میں ہوا، اور بعض مسلم جماعتوں نے بھی کیا، کہ وہ پھر سارے لوگ جو حکومتوں میں تھے ان سب کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈال کے دوبارہ سے نئی جنریشن جو ہے پورا کا پورا کیبنٹ، پورا کا پورا جو ہے حکومتی سیاسی سطح پہ جتنے لوگ ہیں سب کو بدل دیا۔ اس کا قائل نہیں ہے اسلام۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بہت انتشار پھیلتا ہے، پہلی چیز۔ اس کا دوسرا نقصان ہوتا ہے جو لوگ سیاسی بصیرت نہیں رکھتے، سمجھداری نہیں رکھتے، ان کو تجربہ نہیں ہوتا ان سب چیزوں کے انتظام بات کو چلانے کا، وہ بہت ہی بیوقوفانہ اسٹیپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے اندر مینجمنٹ کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو صرف جوش اور جذبے اور قربانی دینے سے کوئی آدمی بہترین قائد اور سیاسی طور پہ یعنی عقلمند نہیں بن سکتا ہے، اس کے لیے تجربے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر ایسا ہو کہ اہل سیاست اور ٹاپ پوزیشنز کے لوگ قبول کر لیں اسلام کو، ایون اس بعد میں بھی قبول کریں، تو ان کو ان کی پوزیشنز پہ برقرار رکھنے دینا، یہ اس میں مسلمانوں کا ہی فائدہ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے پاس تجربہ ہے ان چیزوں کو مینیج کرنے کا، ان چیزوں کو گورن کرنے کا، تو وہ اپنے تجربے سے فائدہ اٹھا کے ان سے جو ہے اچھا کام لیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی آپ نوسکھیے نوجوان کو جو تقوی میں اور جوش میں اور یعنی ولولے میں اور جذبہ قربانی میں بہت بڑا تو ضرور ہو، اور اللہ کے یہاں بلند مقام پہ ضرور ہو سکتا ہو، لیکن اس کو یہ سیاسی بصیرت اور تجربہ وغیرہ نہ ہو، تو بہت سی خطائیں وہ کرے گا، بہت سی بے انتظامی اور انتشار وغیرہ پھیلے گا۔ تو یہ چیزیں سمجھنی ضروری ہے۔ اچھا، اس میں سمجھنا ضروری ہے کہ اقتدار اعلیٰ، جو سپیریئر اختیارات ہیں، وہ صرف مسلمانوں، یعنی جو لوگ تربیت یافتہ ہیں، اسلام میں لمبی مدت گزار چکے ہیں، صرف ان کے پاس رہے گا۔ لیکن ان کے اندر رہتے ہوئے اور بھی جتنے عہدے اور پوزیشنز ہوتے ہیں، اس میں پہلے سے جو لوگ موجود ہیں اگر وہ قبول کر لیتے ہیں حق کو اور اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، تو ان کو اس میں رہنے دیا جائے گا۔ یعنی اسلام یعنی کلاس کو بدل دینے کا قائل نہیں ہے، یعنی جس طرح کے یعنی کمیونزم وغیرہ میں ہوتا ہے کہ وہ پورے کے پورے کلاس کو ہی تبدیل کر دیتے ہیں، ہے نا۔ وہ اس سے بہت انتشار پھیلتا ہے، اس سے بہت خوریزیاں ہوتی ہیں، اس سے بہت بے انتظامی پھیلتی ہے۔ تو اسلام ان چیزوں کا قائل نہیں ہے۔ دوسرا شخص جس کے ہم قبول اسلام کی سٹوری پڑھیں گے وہ صفوان بن امیہ ہے۔ جیسا میں نے پہلے بیان کیا کہ امیہ کا بیٹا تھا اور رئیس زادہ تھا۔ جب اسلام آیا اور یعنی مکہ فتح ہو گیا تو اب یہ بھاگا تھا۔ یہ سہیل ابن عمر وغیرہ اور صفوان ابن امیہ یہ اور اکرمہ، یہ تین وہ لوگ ہیں جو چند لوگوں میں سے ہیں جو فتح مکہ کے موقع پہ لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہوئے تھے اور کچھ دیر مقابلہ بھی کیا تھا، ہے نا۔ تو یعنی ان کے اندر کفر کی حمیت باقی تھی فتح مکہ کے موقع پہ بھی، ہے نا۔ ابو سفیان تو آگے جا کے اس نے قبول کر لیا تھا اسلام آگے بڑھ کے، لیکن یہ تین وہ تھے جو خالد بن ولید کی ٹکری داخل ہوئی ہے مکہ کے اندر رائٹ فلینک سے، تو ان لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اگرچہ یہ ٹک نہیں سکے ان کے سامنے کیونکہ تعداد میں بھی کم تھے، اور خالد بن ولید تعداد وغیرہ میں بھی زیادہ تھے، اور یعنی چونکہ وہ اسلام کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ تو صفوان ابن امیہ نے کہ قبول اسلام کی سٹوری، اب ہم یہ جب اسلام آیا مکہ فتح ہو گیا تو یہ بھاگ کے جدہ چلا گیا، ہے نا۔ جدہ میں رہا تو جب آپ کو یاد ہوگا کہ عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کی دوستی تھی ایک زمانے میں اہل کفر یعنی ایام کفر میں، تو عمیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی کہ صفوان ابن امیہ کو آپ پناہ دے دیجیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یعنی پناہ بھی دے دی اور بھیجا کہ قد امنتہ، کہ میں نے اس کو امان دے دی۔ تو عمیر جو ہے وہ گئے صفوان کے پاس۔ یہ عمیر وہی ہیں جو صفوان کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے
بدر کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے قتل کرنا ہے، اور مدینہ آتے ہیں اور وہاں واقعات ہوتے ہیں، وہ قبول کر لیتے ہیں اسلام۔ تو یہ جب عمیر تلاش کرتے کرتے صفوان کو کھوجتے ہوئے جدہ پہنچتے ہیں، جب صفوان ان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اے عمیر، تم نے اپنے بیوی بچوں کا قرض کا جو بوجھ میرے اوپر لادا تھا، کیا وہ کافی نہیں تھا کہ اب مجھے قتل کرنے کے لیے جدہ تک پہنچایا؟ تو عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جئتک من ابر الناس واکرمہم، کہ میں تمہارے پاس لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ کرم کرنے والے شخص کی طرف سے آیا ہوں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو امان دی ہے اور اپنے پاس بلایا ہے۔ تو صفوان نے کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ امان دی ہے نا، تم کوئی نشانی لے کے آؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی یہ بات کہی ہے۔ اچھا، وہ عمیر پہ ڈسٹرسٹ کر رہا ہے، وہ دوسروں پہ ڈسٹرسٹ کر رہا ہے نا، وہ دوسرے صحابہ پہ ڈسٹرسٹ کر رہا ہے، لیکن کوئی بھی شخص اتنا بڑا دشمن بھی، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر محمد نے واقعی کہی ہوگی تو پھر امن دے دیا ہوگا، تو یہ ثبوت لے کے آؤ کہ محمد نے واقعی یہ بات کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہی نقطہ ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے بیان کیا تھا شروع میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ کا وہم و گمان بھی کسی کے ذہن میں نہیں تھا، یعنی شدید سے شدید دشمن کے بارے میں، اور یہ آپ نے اپنے کیریکٹر اور کردار کا وہ نمونہ پیش کیا ہے، اس پہ ہم اپنے کردار کو تول سکتے ہیں، ہے نا، کہ ہم تول سکتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہم سے شدید نفرت کرتا ہو، شدید دشمنی کرتا ہو، خوب ظلم کرتا ہو، خوب مقابلے پہ آتا ہو، یہ ساری باتوں کے باوجود کیا وہ ہماری سچائی کا معترف ہے؟ اگر نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں، یعنی اس میں نو ڈاؤٹ پروپیگنڈے کا دخل ہے بہت زیادہ، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں ہمارے کردار کی کمی کا بھی دخل ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں صرف کردار کی کمی کا دخل ہے، اس میں جو ہے پروپیگنڈے کا بہت دخل ہے، لیکن اس میں ہمارے کردار کا بھی رول ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے نا۔ تو بہرحال یعنی اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ محمد نے امان دی، تم کوئی ایسی نشانی لے کے آؤ جس سے پتہ چلے کہ واقعی محمد نے امان دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ واپس جاتے ہیں عمیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفوان جو ہے وہ اپنی جان دینے پہ تلا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گا، آپ جو ہے کوئی نشانی دے دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ جو ہے جو آپ پہنے ہوئے تھے وہ اتار کے دے دیا اور اپنی چادر دے دی، ٹھیک ہے۔ یہ لے کے آتے ہیں اور صفوان کے پاس، صفوان دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہے، اور وہ تیار ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن وہ شرط لگاتا ہے کہ میں اگر گیا اور میں نے اسلام نہیں قبول کیا تو کیا مجھے قتل کیا جائے گا؟ یہ سارے لوگ کے اندر جو فیئر ہے بالکل نیچرل فیئر تھا۔ کیوں نیچرل فیئر تھا؟ کہ آپ بتائیں کہ جن کی پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گئی ہے، وہ کیا امید کر سکتے ہیں کہ ہمیں معاف کیا؟ یعنی یہ اس طرح کی معافی کا کوئی تصور نہ عربوں میں تھا نہ کہیں اور تھا، یعنی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کیا ہے، اس طرح کی معافی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کسی کے ذہن میں۔ یعنی اگر جب کہا جاتا ہے کہ امان دیتی ہے اور معاف کر دیا ہے تو انہیں یقینی نہیں ہوتا، ان کو لگتا ہے کوئی چال تو یہ محمد کے ساتھ ہی نہیں چل رہے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت بھی شک نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب پہچان لیا تو واپس آ گئے، عمیر جو ہے ان کو لے کے اور صفوان کو لے کے رسول اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ تو اچھا، اس میں ایک چیز نوٹ کیجیے کہ صفوان ہوں، ابو سفیان ہوں، اس سے پہلے سب جو ہے دھمکی کے طور پر کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اپنی جان دے دیں گے۔ یعنی دشمنی کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت پر اتنا بھروسہ تھا کہ کہتے تھے کہ ہم اگر جان دے دیں گے تو یہ سن کے ضرور محمد نرم پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی اتنی دشمنی کے باوجود ان کو یقین تھا کہ ہماری جان کی ابھی بھی قدر و قیمت ہے محمد کی نگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اور ساری دشمنی کے باوجود یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں جو ہے وہ ہمیں قتل نہ کیا جائے، لیکن یہ بھی ڈر تھا کہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہم جو ہیں اگر دھمکی دیں گے بھی تو یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم اپنی جان دے دیں گے۔ تو باہر جب یہ یعنی پہنچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ واقعی ایسا ہے کیا کہ آپ نے مجھے امان دی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کہا کہ بالکل امان ہے، بلکہ 2 نہیں 4 مہینے کی امان ہے، اگر تم اسلام نہیں بھی قبول کرتے ہو تو بھی 4 مہینے تمہارے پاس سوچنے سمجھنے غور کرنے کا موقع ہے۔ اس کے بعد صفوان دھیرے دھیرے مسلمانوں کے بیچ میں رہنے لگا اور نمازیں پڑھتے تو نماز بھی دیکھتا، اور یہ حقیقی بات ہے کہ نماز ون آف دا موسٹ اٹریکٹیو چیز ہے اسلام کی، جس کو ہم لوگ بہت چھپا کے اور ایسے سمجھتے ہیں کہ مشرکین کے سامنے نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن نماز کا لوگوں کے ذہن پہ دل پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ چڑھتے بھی ہیں، بہت سے مشرکین چڑھتے بھی ہیں نماز سے، ان کو ڈر بھی لگتا ہے کہ ان کو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ نماز دیکھ کے لوگوں کے دلوں پہ اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز کو جب یہ دیکھتے مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت ہوتے ہوئے، ان چیزوں کا ان کے اوپر بہت اثر پڑنے لگا دھیرے دھیرے صفوان کے اوپر،
سوال بھی کرتے رہتے کہ کتنی نمازیں آپ لوگ پڑھتے ہیں، کیسے نمازیں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں نمازوں میں، ٹھیک ہے، کیا ساری نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے سوالات جو. ایک منٹ. تو اس کے بعد جو ہے وہ اچھا ہاں، اس کے بعد صفوان بھی کئی مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، اور ایک موقع پہ مال غنیمت کہیں سے آیا تھا، حنین یا طائف کی جنگ میں سے. تو حنین اور طائف کی جنگ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج جب گئی تو ان کے ساتھ ساتھ گئے، یعنی کافر ہونے کی حالت کے باوجود ساتھ ساتھ گئے. اور جب مال غنیمت وغیرہ دیکھا تو دیکھا کہ ایک وادی ہے پوری کی پوری، ایک ویلی ہے جو پوری کی پوری اونٹ سے، بھیڑ بکری وغیرہ سے اور ان سب چیزوں سے بھری ہوئی ہے. عربوں کے نزدیک عمدہ ترین مال یہی تھا، ٹھیک. تو صفوان اس کو بہت دیر تک دیکھتے رہے، حالانکہ رئیس زادے تھے، لیکن یعنی مال کی طمع اور لالچ وغیرہ تھی، ابھی کفر پہ ہی تھے، ٹھیک ہے. اسلام بھی جب قبول کیا تو ایک دم سے یہ چیزیں ختم نہیں ہو جاتی، جیسا میں نے پہلے بتایا، تربیت درکار ہوتی ہے ان چیزوں کے ختم ہونے میں، ہے نا. دیکھ دیکھ کے بہت تو ان کو وہ ہو رہا تھا کہ واہ کتنا زیادہ، کتنا عمدہ مال ہے، کتنا بہترین مال ہے، حالانکہ کفر پہ تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو پوچھا کہ یا ابا وہب، ابا وہب یعجبک ھذا الشعب، یہ وادی اور اس میں بھرا ہوا مال جو ہے کیا تمہیں پسند آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل، یہ کسے پسند نہیں آئے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو لک وما فیہ، کہ اے ابا وہب، ابا یعنی ابو وہب جو ہے ان کی کنیت تھی، اصل نام تھا صفوان. تو اے صفوان، یہ سارا کا سارا تمہارا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو بھی چیز ہے، یہ وادی بھی تمہاری، یہ زمین بھی تمہاری، اس میں موجود اونٹ بھیڑ بکری جتنے ہیں وہ سب تمہارے. اب ظاہر ہے کہ یہ چیز تو تصور بھی نہیں ہو سکتی تھی، یعنی یہ ابھی کفر کی حالت میں ہے، ابھی اسلام میں نہیں قبول کیا ہے. یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑا دشمن جو دین میں نہیں قبول کیا ابھی، اس کو یہ ساری چیزیں ایک لمحے میں یعنی اتنی فراخ دلی سے عطا کر دی. تو صفوان پہ اس بات کا بڑا اثر، کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ پیغمبر نہیں ہوتے تو اتنی سخاوت کے ساتھ اپنے دشمن کو یہ ساری چیزیں نہیں عطا کر دیتے. لہٰذا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی قسم، آپ جو ہیں یعنی آپ کا دل پیغمبر کا دل ہے، اور آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے. یہ گواہی تھی اور اسلام قبول کر لیا. پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شخصیت کا الگ الگ اینگل جو ہے الگ الگ لوگوں کو یعنی کہ اپیل کرتا تھا. سب کو ایک چیز ہی اپیل کرے، سب ایک ہی چیز سے متاثر ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے نا. تو اس طرح سے صفوان نے جو ہے بھی اسلام قبول کر لیا. تیسرا شخص جن کی سٹوری آج ہم پڑھیں گے وہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی سٹوری پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. اکرمہ کے بارے میں روایت آتی ہے کہ ان کی بیوی کا نام تھا ام حکیم. اکرمہ کی بیوی کا نام ام حکیم، یہ ابو جہل کے بیٹے تھے، بنو مخزوم سے ان کا تعلق تھا، ٹھیک ہے. بہت بہادر، چونکہ ابو جہل خود بھی بہت بہادر انسان تھا اور بہت مضبوط تھا، یعنی ذہنی اور جسمانی اعتبار سے بہت مضبوط تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل یعنی ابو الحکم اور حضرت عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی تھی کہ دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، ہے نا. یہ واقعہ مشہور ہے، سب لوگ جانتے ہیں. تو آخر کوئی بات تو تھی، کوئی کیریکٹر میں یعنی خوبی تو تھی. وہ خوبی یہ تھی کہ اسٹرانگ ویلڈ اور ہائی ڈٹرمنیشن والا آدمی تھا. ساری برائیوں کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ موت کے وقت جب یعنی گردن کٹنے کی بات آتی ہے تو اس وقت بھی جو ہے اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. یہ بہت بڑی بری چیز ہے، اللہ کے یہاں بہت ہی قابل عذاب چیز ہے، لیکن اس سے اس کے اسٹرانگ ڈٹرمنیشن اور اسٹرانگ ول کا پتہ چلتا ہے نا. کسی موقع پہ نہ گھبرانا، یہ اس کے کیریکٹر کا ایک ایٹریبیوٹ تھا ابو جہل کا. اور وہ ظاہر ہے کہ اس کے بیٹے یعنی اکرمہ میں بھی آیا تھا. تو حضرت اکرمہ کے قبول اسلام کی سٹوری پڑھتے ہیں. تو اکرمہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ فتح مکہ ہو گیا تو بھاگ گئے وہاں سے، بھاگ کے جو ہے ایک ساحلی علاقے پہ، سمندری علاقے پہ پہنچے، اور وہاں ناؤ کا سفر کر کے ان کا ارادہ تھا کہ بھاگ کے حبشہ چلے جائیں گے، ایتھوپیا، ہے نا. وہاں چونکہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ایتھوپیا پہلے یعنی اس زمانے میں ذرا ویسا مکسڈ مرکز تھا کہ ہر آدمی جو ظلم سے بھاگنا چاہتا وہ وہیں جاتا، یعنی حبشہ ہی جاتا تھا. تو یہ ان کا بھی ارادہ تھا کہ ہم وہیں چلے جائیں گے. سمندر میں بیٹھے اور سفر کر رہے تھے کہ اچانک سے طوفان وغیرہ آیا. تو سب لوگوں نے کہا کہ اب تو اپنے خداؤں کو پکارنے سے فائدہ نہیں ہے، اللہ کو پکارو. تو سب اللہ کو پکارنے لگے. اور یہ اہل عرب میں وہ تھا کہ جب مصیبت و پریشانی میں پڑتے تھے تو بالآخر اللہ کو پکارتے تھے، عام حالات میں اپنے بتوں کو پکارتے تھے. تو جب یہ ہوا تو اکرمہ نے کہا کہ یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب پریشانی میں اللہ ہی مدد کرنے والا ہے تو آرام و آسائش میں بھی اللہ ہی مدد کرنے والا ہے.
اور اسی کلمے سے تو میں بھاگ کے آیا ہوں، اسی کلمے سے تو بچ کے میں بھاگا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہٰذا اس بات کا ان کے دل پہ بڑا اثر پڑا۔ ادھر معاملہ یہ ہوا کہ ان کی بیوی تھیں حکیم، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امان مانگ لی تھی اکرمہ کے لیے، تو آپ سے اس نے کہا ہوا آمن کہ اسے امن ہے اور ہماری طرف سے امن ہے، لہٰذا یہ جاتی ہیں۔ اور واقعہ طویل ہے، واقعے کے ہر تفصیل جو اکرمہ سے تعلق نہیں رکھتی ہے اس کو اسکپ کرتے ہوئے میں بتاتا ہوں کہ حکیم کھوجتے ہوئے اکرمہ کے پاس پہنچتی ہیں اور اکرمہ سے بیان کرتی ہیں کہ میں نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے امان طلب کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اکرمہ بہرحال خوش ہوتے ہیں، جاتے ہیں ان کے ساتھ۔ دوران سفر یا کبھی بھی اکرمہ جو ہے اپنی بیوی سے قریب ہونے کی کوشش کرتے تو بیوی منع کر دیتی ہیں، کہتی کہ تم ابھی حالت کفر میں ہو، میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا تمہارے لیے جائز نہیں کہ میرے قریب آؤ۔ اچھا، اکرمہ کو بڑی حیرت ہوئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امن کیسے دی تھی، میں سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہوں، یعنی ابو سفیان وغیرہ تو بعد میں دشمن بنے، ابو جہل تو تب دشمن، یعنی سب سے لیڈنگ دشمن تھا ایک زمانے میں، اور ابو سفیان کو قیادت اور یہ سب تبھی ملی چونکہ ابو جہل وغیرہ سارے مارے گئے تھے، ہے نا۔ تو یعنی ابو سفیان تو چھوٹا دشمن ہوا نا ابو جہل کے مقابلے میں، اس کا بیٹا ہوں، وہ بڑی مخالفت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن بہرحال وہ اسلام قبول کرتے ہیں دل ہی دل میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس بات کی خبر مل گئی تھی، تو آپ صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا یأتیکم اکرمہ ابن ابی جہل مؤمنا مہاجرا فلا تسبوا اباہ فإن سب المیت یؤذی الحی ولا یبلغ المیت۔ بہت ہی کام کی بات ہے، اس کو ذرا نوٹ کیجیے گا اور سمجھنا بہت ضروری ہے اس پوائنٹ کو۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اکرمہ آ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتیکم اکرمہ تمہارے پاس آنے والے ہیں ایمان کی حالت میں، ہجرت کرتے ہوئے، لہٰذا ان کے سامنے ہے نا ان کے والد کے بارے میں کو جو ہے غلط بات نہ کہنا، ان کے والد کو گالی نہ بکنا، ان کے والد کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہنا، طعن و تشنیع نہیں کرنا ان کے والد سے۔ فإن سب المیت یؤذی الحی، کہ مرے ہوئے شخص کے بارے میں برا بھلا کہنا زندوں کو تکلیف پہنچاتا ہے نا، اور مردوں تک یہ بات نہیں پہنچتی۔ ایسا نہیں کہ ابو جہل کے بارے میں تم بری بات کہو گے اکرمہ کے سامنے تو ابو جہل کے عذاب میں کوئی اضافہ ہو جائے گا یا ابو جہل کو تکلیف پہنچے گی، نہیں، بلکہ اس کے متعلقین جتنے زندہ لوگ ہیں ان کو تکلیف پہنچے گی، ہے نا۔ تو اس سے نوٹ کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک امپیتھی کا جذبہ تھا۔ امپیتھی مطلب ایک انڈرسٹینڈنگ، ایک ہیومن انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ایک انسانی جو ایک شعور ہوتا ہے، اس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیہودہ حرکتوں سے اجتناب کرتے تھے، ہے نا۔ یہ بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے نا کہ ایک انسان اس کے باپ کی برائی اس کے سامنے کی جائے، اگر ہاں وہ اپنے باپ ہی کے نقش قدم پہ چل رہا ہوتا تب تو اس کے باپ کی بھی برائی کی جائے گی اور اس کی بھی برائی کی جائے گی اور اس سے جنگ کی جائے گی، لیکن اب وہ ایک چینج آف ہارٹ اس کے اندر ہو رہا ہے، اگرچہ پورے طور پہ نہیں ہوا لیکن کچھ ہو رہا ہے ابھی۔ اب اس کے سامنے اگر ہم کہیں کہ چلو فوراً تم اپنے باپ کو گالی بکو، فوراً تم اپنے باپ سے جو ہے اعلان برات کرو، تو یہ اس طرح کی ڈیمانڈ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں کیا کرتے تھے، ہے نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیرت مند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اسلام کو سمجھنے والا کوئی دوسرا اگر کوئی ہو بھی یعنی کوئی سمجھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی اسلام سمجھ سکتا ہے تو یہ سوچ ہی اپنے آپ میں کفر ہے۔ تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مردے لوگ جو کفر کی حالت میں بھی مر گئے، اگر ان کو برا بھلا بولنے سے زندہ لوگ اسلام سے دور ہونے کا اندیشہ ہو یا اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں غلط تصور پھیلانے کا، یہ غلط بات وہ پھر جواب میں مسلمانوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے بارے میں کہیں، اس سے بہتر ہے کہ کوئی اس طرح کی بات نہ کی جائے ان کے سامنے۔ اس لیے نہیں کہ ہم کفر کو اپنا رہے ہیں یا طاغوت کے آگے جھک رہے ہیں، معاذ اللہ، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، یہ بیوقوفی والی انٹرپریٹیشن ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ خیر کا دروازہ ہمارے صرف اس سب و شتم سے بند ہو جائے، یعنی اگر ہم کسی کو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے کرٹیسائز کریں جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس سے کچھ لوگ جو اسلام کی طرف کچھ نرم رجحان بھی رکھتے ہیں وہ ہماری بد کرداری اور نچلی حرکتوں سے جو ہے وہ اسلام سے دور ہو جائیں، ہے نا، یا جو لوگ اسلام کے دشمن نہ ہیں وہ اسلام کے دشمن ہو جائیں، یا وہ لوگ جوابی جو اسلام کے دشمن بھی ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں، وہ جوابی طور پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے لگ جائیں، ہے نا، اس بات کے نتیجے میں۔ تو یہ عقل مندی اور حکمت کے ذریعے سب باتیں کرنے کی ہے، یہ جذبات میں بھڑک کے اور بیوقوفانہ حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے معاملات میں، ہے نا۔ تو ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ کسی کو بھی آپ کرٹیسائز کریں یا برا بھلا کہیں، اس کرٹیسزم کا اگر کوئی فائدہ ہے تو کریں،
کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے کچھ بھی، جیسے ہمارے یہاں کچھ نوجوان طبقوں میں ایک عادت یہ ہے، جدید ٹائم میں دیکھنے میں آئی ہے، سوشل میڈیا وغیرہ میں یہ چیز بہت پھیلتی ہے کہ کوئی بھی اگر کفار و مشرکین میں سے کوئی مرتا ہے تو ہم اسی موقع کو چنتے ہیں کہ اس کے بارے میں جتنی کچا چٹا ہو سارا نکال کے لوگوں کے سامنے بیان کریں اور اس کے بارے میں باتیں بولیں. یہ سب جو ہے اپنی جگہ ٹھیک ہیں اگر ایسے لمیٹڈ سرکل میں کی جائیں تو، ہے نا. لیکن اگر یہ بات آپ پبلک پلیٹ فارم پہ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو لوگ ان کے معتقدین ہیں، جو ان کو تھوڑا اچھا سمجھتے ہیں، وہ آپ سے پھر متنفر ہو جائیں گے اور مسلمانوں سے متنفر ہو جائیں گے، اسلام کے بارے میں کچھ غلط خیالات تصورات رکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرے ہوئے شخص کے غلط خیالات کی تردید نہ کی جائے، یہ بھی سمجھ لیجیے. یعنی ہر وہ غلط خیالات چاہے کوئی بھی اس کا حامل ہو اس کی تردید کی جائے گی، لیکن شخصی حملہ نہیں کرنا ہے. یعنی کسی کے ذاتی زندگی پہ حملہ نہیں کرنا ہے، کسی کے نظریات اور خیالات پہ خوب آپ جم کے رد کیجئے جہاں جہاں رد کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی ذاتی زندگی پہ حملہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ ذاتی زندگی پہ حملہ کرنے سے پھر ممکن ہے کہ وہ لوگ جو تھوڑا بہت اسلام کی طرف رغبت رکھ رہے ہیں وہ دور ہو جائیں، یا وہ لوگ جو رغبت تو نہیں رکھ رہے، اسلام کے دشمن ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پھر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں. تو یہاں بیلنس اسٹرائک کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم کسی نظریے کی تردید سے نہیں روک رہے، ہم غلط بات کی اور غلط افکار کے وہ رد کرنے سے نہیں روک رہے، ہم کسی بھی انسان کی ذاتی زندگی پہ حملہ کرنے سے روک رہے ہیں کہ ان کی ذاتی زندگی میں کوئی اگر وہ ہو تو ان کے مرنے کے بعد اس پہ بہت زیادہ چرچا نہ کی جائے. ٹھیک ہے، اس کو جو عذاب ملنا ہے وہ تو ملے گا ہی، اور اس چرچے سے کیا ہوگا کہ اس کے متعلقین کو تکلیف پہنچے گی، اور وہ اگر تھوڑا بہت اسلام کی طرف راغب ہو بھی سکتے تھے تو یہ ایک امپیکٹ جو ہے وہ اس کے کاؤنٹر ہو جائے گا، ہے نا. تو سمجھ لیں کہ اس بات کی یہ بیلنس سمجھنا ضروری ہے. غلط بات نہ سمجھے میری باتوں سے، یہ نہیں کہہ رہے کہ غلط چیز کو رد نہ کیا جائے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی پرسنل اور پرائیویٹ کمیوں کو اچھالا اجاگر نہ کیا جائے ان کی موت کے بعد. ٹھیک ہے، بس یہ بات ہے. اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اکرمہ آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے بہت، اور خوش آمدید کہتے ہیں، اور اتنی تیزی سے اکرمہ کی طرف بڑھتے ہیں کہ آپ کی چادر جو تھی، جو آپ چادر اوڑھے ہوئے تھے، وہ پیچھے گر جاتی ہے، اور اس گرم جوشی سے ملتے ہیں. اکرمہ پہ اس کا بہت اثر پڑتا ہے کہ آپ ذرا اچھا اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر انٹیلیجنٹ آدمی اور ہر عام آدمی سب کے قبول اسلام سے خوش ہوتے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ کسی کے اندر پوٹینشیل زیادہ ہے تو زیادہ خوش ہوتے، کیونکہ وہ انسان پھر انفلوئنس کر سکتا ہے 10 لوگوں کو، 100 لوگوں کو، 50 لوگوں کو، ہے نا. تو اس لیے نہیں خوش ہوتے کہ معاذ اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاور کی ضرورت تھی، آپ پاور کو اپنے قدم کے نیچے رکھتے تھے، ہے نا، آپ پوری دنیا کو اپنے قدم کے نیچے رکھتے تھے. لیکن آپ یہ دیکھتے تھے کہ اگر صاحب رسوخ آدمی ہے، دنیاوی اعتبار سے مضبوط لیڈر ہے، پاورفل آدمی ہے، جنگی صلاحیت رکھتا ہے، تو وہ دوسروں کو انفلوئنس جلدی کر سکتا ہے. تو وہ اس ایک آدمی کا قبول اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے قبول اسلام کو ایک آدمی کا اسلام نہیں دیکھتے تھے، وہ 50 آدمی کا اسلام دیکھ رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت نیچرل بات ہے، اس میں کوئی انسانوں کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور زیادہ صلاحیت والا انسان زیادہ عزت کا حقدار ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں، بنیادی عزت اور بنیادی حقوق سب کے رہیں گے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. پھر اکرمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے چند سوالات پوچھے، تعلیمات کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پوچھا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، تو فرمایا کہ ادعوک الی ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتفعل کذا وکذا وکذا. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دو، اور اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور چند اور امور جو اسلام کے اہم ہیں ان کو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اور اکرمہ پہ اس باتوں کا بہت اثر پڑا، اور اکرمہ رضی اللہ عنہ ہو گئے، وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا، اور پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی اچھی بات بتائیے جو میں بار بار پڑھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ الی آخرہ یہ پڑھنے کی دعوت دی. ٹھیک ہے، اور چند اور دعائیں جو ہے سکھائی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ سے کہا کہ لا تسألنی اليوم شیئا اعطیہ احدا الا اعطیتکہ، کیا اکرمہ آج تم مجھ سے کسی چیز کا سوال نہ کرو گے مگر اگر میں وہ چیز کسی دوسرے کو دے سکتا ہوں تو تمہیں بھی دوں گا. یعنی آج جو بھی تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں ایسا کروں گا جو بھی میرے بس میں ہوگا. تو اکرمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میں نے آج تک آپ سے جو بھی دشمنی کی، میرے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی معافی طلب کیجیے، یا جس کسی راہ میں آپ کے خلاف مجھے رکھا گیا یا جس بھی مقام پہ میں نے آپ کی برائی کی ہو ان سب کی اللہ تعالیٰ سے میرے لیے معافی طلب کر دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے دعا کی، اللہم اغفر لہ کل عداوۃ عادانیہا، کہ اللہ تعالیٰ اس نے یعنی اکرمہ نے جتنی بھی میرے خلاف یعنی دشمنی کی ہو وہ ساری کی ساری اس کی معاف فرما دیجیے، اور جس بھی راستے پہ میرے خلاف چلا ہو
اور اللہ کے خلاف چلا ہو اس کو معاف کر دیجیے. فاغفر له ما نال منی من عرض فی وجہی وانا غائب عنہ. اور اللہ تعالیٰ میرے بارے میں میری عزت کے پر جو بھی اس نے آنچ ڈالنے کی کوشش کی ہو اس حال میں کہ میں غائب تھا، میں موجود نہیں تھا، میری غیر موجودگی میں اس نے میری عزت اچھالنے کی جب بھی کوشش کی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیجیے. ٹھیک ہے. اس پہ اکرمہ بہت خوش ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفقانہ سلوک سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین سلوک سے اور اکرمہ کی بیوی کی عقلمندی اور حکمت سے وہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں. ان کی بیوی کا نام حکیم تھا. اکرمہ کے بارے میں نوٹ کیجئے کہ یہ اپنے اسلام کے قبول کرنے میں انتہائی سچے تھے. اگر سچے نہیں ہوتے تو مال اور یہ ساری چیزیں مانگتے، لیکن اس موقع پہ انہوں نے دعائے مغفرت مانگی ہے نا. اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے کی درخواست کی، اور اس کے بعد جہاد وغیرہ میں بھی جو ہے وہ حصہ لیا اور مسلسل اپنی زندگی جو ہے جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ یرموک کے موقع پہ انتہائی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہید ہوئے. تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ سب سے بڑے دشمن کا بیٹا جو ہے وہ اتنا اچھا مسلمان بنتا ہے اور پھر پوری زندگی جو ہے اسلام کی خدمت میں صرف کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، بلند ترین درجے پہ پہنچ جاتا ہے، انبیاء وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ وہ شامل ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی کرنی ہوتی ہے. جس طرح آزر کے گھر میں ابراہیم پیدا ہوئے اسی طرح جو ہے ابو جہل کے گھر میں اکرمہ پیدا ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو یہ عام سپہ سالار اور عام مسلمانوں سے بہت زیادہ بہادری سے لڑتے تھے کیونکہ بہادری ان کے وصف میں، ان کی گھٹیوں میں داخل تھی. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 3 بہت امپورٹنٹ لوگوں کے قبول اسلام کی سٹوری پہ میں آج ختم کرتا ہوں اپنی بات. کل یعنی اگلا جو لیکچر ہوگا ہمارا اگلے سنڈے کو اسی ٹائم پہ، اس میں ہم جو ہے وہ حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ کے قبول اسلام کی سٹوری اور حضرت فضالہ کی سٹوری اور چند اور جو احکامات فتح مکہ کے موقع پہ نازل ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ بیان کریں گے اگلے لیکچر میں. اور اگلا لیکچر جو ہوگا وہ فتح مکہ کا آخری لیکچر ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو باتیں ہم نے یہاں پڑھی، سمجھی، بولی ان سب کو قبول فرمائے، اور جو خطا اس میں ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ تعالیٰ 2 منٹ بس میں آپ لوگوں کے سوال جواب کا یعنی سوال کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ جو بھی آج کے موضوع سے ریلیٹڈ ہوگا.